ہم تو جانے سیدھی بات FM تو 107. دوحہ میں اس وقت صبح کے ٹھیک 9 بجے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم کو حملوں سے بچانے کے مفہوم کو عملی طور پر نافذ کرنے پر زور دیا ہے. قطر کی وزارتی کونسل نے سیلاب کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سوڈان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اور قطر نے کہا ہے کہ عرب مسائل کے سلسلے میں اس کا مستقل موقف ہے، جس میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے عرب ملکوں کی اس قرارداد کو ناکام بنا دیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مذمت کی گئی تھی. اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادارہ تعلیم سب سے بالا یا ایجوکیشن ابو آل کی CEO اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کا دفاع کرنے والے گروپ کی رکن شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم کو حملوں سے بچانے کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ اقوام متحدہ کی تقریب میں شرکت کی. یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ تنازعات کے وقت بھی تعلیم حاصل کرنے کے حق کی حفاظت کی جائے. اسی طرح تعلیم کو مسلح تشدد اور جان بوجھ کر کیے جانے والے حملوں سے بچایا جائے جن کا دنیا بھر میں بچے شکار ہوتے ہیں. صاحبۃ السمو نے اعلیٰ سطحی ورچوئل فنکشن کا افتتاح کیا جس کا اہتمام ایجوکیشن ابو آل اور یونیسیف اور یونیسکو نے مشترکہ طور پر کیا تھا. انہوں نے اپنی افتتاحی تقریر میں کہا کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نوٹ کرنے اور ان کا احتساب کرنے کے لیے ایک متحدہ بین الاقوامی دعوت کی ضرورت ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس دن کے مفہوم کو زمینی سطح پر بھی بڑھتا جائے گا. اس عالمی تقریب میں شرکت کے موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات ہیں کہ ہنگامی حالات میں تعلیمی سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے فنڈنگ کرنا قطر کی جانب سے پیش کی جانے والی ترقیاتی امداد میں سر فہرست ہے. تعلیم کو حملوں سے بچانے کے عالمی دن کی اعلیٰ سطحی تقریبات میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جناب انطونیو گوتریش، بیلجیم کے وزیر خارجہ اور برائے امور دفاع جناب فلپ جوفن، یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر محترمہ ہنریتا فور اور یونیسکو کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل محترمہ اسٹیفانیا جیانینی نے بھی شرکت کی. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے معمول کے اجلاس میں وزارتی کونسل نے صاحب سمو امیر کی جانب سے سیلابوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سوڈان کو امداد روانہ کرنے کی ہدایات کو سراہا اور سوڈان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اجلاس کے دوران کابینہ نے کہا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھا جائے گا. وزیر اعظم کی جانب سے وزارتوں اور سرکاری اداروں کو اپنی اسٹریٹجک رپورٹ پیش کرنے کی ہدایات کے ضمن میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن نے اجلاس میں اپنی وزارت کا مفصل منصوبہ پیش کیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ایک ٹیلی فون کال کے دوران تونس کے نو منتخب وزیر اعظم جناب ہشام المشیشی کو ان کی کابینہ کی حلف برداری کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور دو طرفہ تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ دیگر مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. ریاست قطر نے عرب لیگ کے سیشن نمبر 154 کے وزارتی اجلاس میں شرکت کی.
اجلاس میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے قطری وفد کی قیادت کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے ریاست قطر کی جانب سے سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت پیش کی اور صاحب سمو امیر کی جانب سے سیلابوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے امداد بھیجنے کی ہدایات کی طرف اشارہ کیا۔ وزیر مملکت نے لبنان کی مدد کے لیے بلائی گئی بین الاقوامی کانفرنس میں صاحب سمو امیر کی شرکت اور بیروت پورٹ دھماکے کے اثرات سے نکلنے کے لیے $50 ملین کی امداد کا بھی تذکرہ کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر اپنے موقف پر قائم ہے جو دو ریاستی حل، امن کے بدلے زمین اور عرب ملکوں کی امن پہل پر قائم ہے۔ وزیر مملکت نے لیبیا میں فوری فائر بندی کے متعلق اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے یمن میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے لیے $2 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ یہ رقم جنگ زدہ لوگوں کی مدد کے لیے اور ہنگامی حالت میں خرچ کی جائے گی۔ تونس کے صدر جناب قیس سعید کے ساتھ قطر کے اٹارنی جنرل جناب ڈاکٹر علی بن فطیس المری نے ملاقات کی، جس کے دوران انسداد بدعنوانی یا کرپشن کی روک تھام اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے شعبوں میں آپسی تعاون کو مضبوط کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے بعد ازاں پارلیمان کے اسپیکر جناب راشد الغنوشی کے ساتھ بھی ملاقات کی اور متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست قطر نے افغان دارالحکومت کابل میں ملک کے نائب صدر کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کے خلاف مستقل موقف کو دہراتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر اسباب و محرکات سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کامیابی کے ساتھ کورونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل 9 ستمبر کو ملک میں کووڈ-19 کے 267 نئے کیس درج کیے گئے، جن میں سے 252 مقامی کیسز ہیں اور 15 ایسے افراد ہیں جو حال میں سفر سے لوٹے ہیں اور ہیلتھ کوارنٹین میں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 249 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,17,746 ہو گئی ہے۔ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں احتراز ایپلیکیشن کو مزید فعال بنانے کے لیے رواں ماہ کے وسط سے ایک نیا فیچر ایڈ کیا جا رہا ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کوارنٹین میں ہیں۔ دوسری جانب متعلقہ اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے مزید 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے اس عہد نامے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں ان سے قانونی باز پرس کی جائے گی۔ ادھر عالمی سطح پر اس بیماری سے 9 لاکھ سے زیادہ افراد کی جان جا چکی ہے، جن میں 1/3 لاطینی امریکہ کے ملکوں اور کیریبین کنٹریز میں ہیں، جس کے بعد یورپی ملکوں کا نمبر آتا ہے۔ سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھارت اور پھر میکسیکو ہے۔ انگلینڈ میں کووڈ-19 کی یہ بیماری دوبارہ لوٹ آئی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن نے سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسرائیل اور امارات کے مابین تعلقات کی بحالی کے ضمن میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کی سطح کے اجلاس میں UAE نے عرب ملکوں کی اس قرارداد کی شد و مت کے ساتھ مخالفت کی جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مذمت کی گئی تھی۔ امارات کا یہ موقف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ رواں ماہ کی 15 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ UAE اور
اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اور مشرق وسطی میں امریکہ کی فوجی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے 3000 کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوجوں کو نکالنے کے بارے میں بھی ایسا ہی اعلان جاری کریں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کو اب 2 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم کو حملوں سے بچانے کے مفہوم کو عملی طور پر نافذ کرنے پر زور دیا ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے سیلاب کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سوڈان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور قطر نے کہا ہے کہ عرب مسائل کے سلسلے میں اس کا مستقل موقف ہے جن میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے عرب ملکوں کی اس قرارداد کو ناکام بنا دیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مذمت کی گئی تھی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سلمان المومن نے۔